احسان بھائی صاحب، آپ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ افغانوں کو نکالنے کا حکومتی فیصلہ سپورٹ کر رہی ہے؟ ایک فیصلہ یہ ہے حکمرانوں کا، سول حکمرانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، کہ ان سے بات کرو، طالبان سے۔ اے این پی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بات چیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں کیونکہ جمہوری لوگ ہیں، لیکن دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے تو سیدھی بات ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں جی، ان کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان JUI اس فیصلے کے خلاف ہیں، وہ کیوں اتفاق نہیں کر رہے؟ کیا موقف ہے ان کا؟ میاں صاحب، مولانا فضل الرحمان تو چونکہ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کی پارٹی ہے JUI، اور جس پارٹی سے یہ بلانگ کرتے ہیں میجورٹی اس کا حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں ہے، اور وہ اپنے کو وہاں پر سیکولر کہتے ہیں، اور وہاں پر بطور سیکولر پارٹی کے جمہوریت کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اور جمہوریت کو لانے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے حصہ لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ وہاں کا جو مذہبی گروپ ہے JUI کا، وہاں کسی نے حملہ کیا ہو یا وہاں کبھی جھگڑا ہوا ہو؟ اس لیے کہ وہ عقلمند لوگ ہیں، ان کی بے پناہ اسٹرگل ہے انڈیا کی آزادی میں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اب یا تو یہ سیدھا سیدھا بات کریں میاں صاحب کہ بھئی ہمیں مذہبی حکومت چاہیے، یہ سیدھی بات کریں۔ یہ پھر جمہوریت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جب جمہوریت کا نام یہ لیتے ہیں، دیکھو جیسے ڈکٹیٹر امریکہ کو اپنے حساب سے ڈبل گیم کر رہے تھے، ہیں جی، ڈالر لیتے آ رہے تھے، اور اسی طریقے سے یہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور وہ افغانستان والے طالبان وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ ہم حالانکہ وہ طالبان جو ہیں ان کی اکثریت شاگرد ہے، ان کے مدرسوں کی پڑھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کافر ہیں، کیونکہ یہ اسلام میں جمہوریت ہے نہیں، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اس میں جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت مانگتے ہیں، اس لیے یہ کافر ہیں۔ اور اس ایک جمہوریت مانگنے کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان پر 3 حملے ہوئے ہیں جی، قسمت سے بچ گیا۔ اس کے بعد اس کی پارٹی پر حملے ہوئے ہیں جس میں سینکڑوں بندے انہوں نے مار دیے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی، جمہوریت، بھائی تم لوگوں کا جمہوریت سے تعلق نہیں، پھر سیدھی بات کرو کہ نہیں ہمیں فاشزم چاہیے، ہمیں مذہبی فاشزم چاہیے، جو طالبان چاہتے ہیں کہ جی ہمارا اسلام، ہم تو کہتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو فاشسٹ ہیں۔ یہ بھی سیدھا پھر بات کریں، یوں نہ کریں کہ جی نہیں ہم تو ان کے فلاں باتوں کے خلاف ہیں، باقی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے قوم میاں صاحب ان کے رویوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر قوم ان کے رویوں کے ساتھ ہو تو یہ کبھی 76 سال میں نیشنلی یہ حکمران بن جاتے، جیسے بھٹو بن گیا، جیسے میاں نواز شریف بنتا ہے، یہ کبھی بنے؟ حالت تو یہ ہے ان کی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ نہ لیں نام جمہوریت کا، کیونکہ آپ نام لیتے ہیں جمہوریت کا، لوگ نہیں مانتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق جمہوریت سے ہے نہیں۔ تو اس لیے سیدھی بات کرو کہ بھئی ہم یہ جو نظام ہے آپ کا جمہوریت کا اور ہیومن رائٹس کا اور صوبائی خود مختاری کا، ہم اسے نہیں مانتے۔ آپ کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق ان کی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں بنیادی طور سے طالبان کے ساتھ ہیں، افغانوں کے ساتھ ہیں، اور ان کو ملک کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میاں صاحب سیدھی بات ہے کہ جو لیڈر چاہے مذہبی ہو نا، کئی مذہبی پارٹیاں ہیں، کئی اہل حدیث ہے، ایک میں نام نہیں لیتا، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں،
वो सीधी सीधी बात करते हैं, तो इसलिए कोई बंदा के खिलाफ उनके बात नहीं करता। ये इस्लामी आइन चाहते हैं, और आज तक इन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि इस्लामी आइन में आपकी इकॉनमी कौन सी होगी। भाई बताओ तो सही, आपने पाकिस्तान बनाया मज़हब के नाम पर, ना उस वक़्त बताया कि हमारा सिस्टम क्या होगा मजहबी, और ना अब बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर इस्लाम नाफज करेंगे तालिबान को लाकर, और हमारी इकॉनमी क्या होगी, नहीं बताते, क्योंकि इसलिए इन्हें पता नहीं मियाँ साहब। तो ये आउटडेटेड कारोबार है।